Assalamu alaikum boys. You will be fine and enjoying your good health. Our Today we will start the first chapter of the biology of class first year. That is the cell, the structure of the cell and the functions of the cell. What is the structure of the cell and how the cell perform their function? And what is the basic thing is what is cell? तो सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है और सेल फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, इस सब के बारे में हम फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ये चैप्टर का नाम है। और सेल, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसके कंपोनेंट की स्टडी को साइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। उसमें सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को जब हम देखेंगे तो उसकी पहले हम एटिमोलॉजी डिस्कस करेंगे। एटिमोलॉजी कहते हैं कि कोई वर्ड को ये नाम क्यों दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल साइटोलॉजी है तो साइटोलॉजी को साइटोलॉजी क्यों नाम दिया गया है। साइटोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड है। एक को साइटोस कहते हैं और दूसरे को लॉजी कहते हैं। फर्स्ट इज साइटोस एंड सेकंड इज लॉजी। साइटोस मीन सेल, साइटोस का मतलब है सेल, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ सेल, इसका मतलब स्टडी की जो सेल की जो स्टडी हम करेंगे उसको साइटोलॉजी का नाम देंगे। ये ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेल को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। इस सब का नाम साइटोलॉजी है। तो जब हम साइटोलॉजी को प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे तो तो हम कहेंगे The study of the cell and their components is called cytology। कि सेल और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी, कंपोनेंट मीन उसके स्ट्रक्चर में भी आते हैं कंपोनेंट, उसके फंक्शन भी कंपोनेंट्स में ही आते हैं, उसको हम साइटोलॉजी का नाम देते हैं। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी की तरफ हम बढ़ेंगे कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। इसका ये मतलब हरगज़ मतलब नहीं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी मींस, इसका मतलब ये है कि वो शख्स, वो साइंटिस्ट जिसने साइटोलॉजी की ब्रांच के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हों, वो बंदा। साइटोलॉजी इटसेल्फ इज़ अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। इसका एक और नाम भी है, साइटोलॉजी इज़ आल्सो नोन एज सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी का नाम भी देते हैं। नाउ हु इज़ द फादर ऑफ द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। इट मीन्स किसने सबसे ज़्यादा साइटोलॉजी की ब्रांच में या बायो की ब्रांच साइटोलॉजी में कंट्रीब्यूशन की हैं, तो वो रॉबर्ट हुक है, साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। है, इसने सबसे ज़्यादा साइटोलॉजी में कंट्रीब्यूशन की, इसलिए इसे फादर ऑफ साइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। चूँकि आज का पहला लेक्चर है, आपको मैं ये भी साथ साथ बताते चलूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल जो है इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। और फादर ऑफ साइंस गैलीली को कहा जाता है। को फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस गैलीली हो गई। साइटोलॉजी यहाँ तक क्लियर हो गई।
اب ہم چلتے ہیں سیل کی طرف کہ سیل کیا ہے. اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ بتا سکیں کہ سیل کی ڈیفینیشن کیا ہے اور سیل کی ایٹیمالوجی کیا ہے اور سیل کس زبان سے نکلا ہے, سیل کا سائز کیا ہے. آج کے مین اور امپورٹنٹ ٹاپک سیل ہے. سیل کیا ہے, آپ نے ڈیفینیشن تو تقریباً بچوں کو آتی ہوتی ہے کہ اٹ از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم. بٹ واٹ از مینٹ بائی اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم, تو آج اس کو میں ایکسپلین کر کے دکھاؤں گا آپ کو. تو سیل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم ہے. اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ کو ہم نے یہاں پہ سمجھنا ہے کہ اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ کا کیا مطلب ہے. اسٹرکچرل مطلب کہ سیل کا اسٹرکچر کیسا ہے اور کن کمپوننٹس سے مل کر سیل کا اسٹرکچر بنا ہے, کون کون سے میٹر انوالوڈ ہیں جن سے سیل کا اسٹرکچر بنا ہے. اور اسٹرکچرل یونٹ, اگر ہم یونٹ اسٹرکچرل یونٹ اینڈ فنکشنل یونٹ کی بات کریں تو اس کا مطلب کہ لیونگ آرگنزم کا اسٹرکچر اور لیونگ آرگنزم جو فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ اس سیل کی بیس پہ کرتے ہیں. اور اس سیل کا بھی اسٹرکچر اور فنکشن ہم اس کے اندر پڑھیں گے. اٹ مینس ہم لیونگ آرگنزم کے اسٹرکچر اینڈ فنکشن پڑھیں گے بیسیکلی. ناؤ اب ایٹیمالوجی آف دا سیل کیا ہے کہ سیل کو سیل کیوں کہا جاتا ہے. سیل کی ایٹیمالوجی, سیل لیٹن ورڈ سے نکلا ہے. سیل از ڈرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ سیلولا. سیل لیٹن ورڈ سیلولا سے نکلا ہے جس کا مطلب سپیسز اور چیمبر کے ہیں. سپیسز اور چیمبر, اسے سپیسز اور چیمبر کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ سائٹولوجی جو ہے آپ کے سامنے یہ میں نے لکھا ہوا ہے, یہ گریک ورڈ سے نکلی ہے. سائٹولوجی از ڈرائیوڈ فرام گریک ورڈ سائٹوز اینڈ لوجی, while cell is derived from Latin word cellula which means spaces or chamber. spaces or chamber اس کو کیوں کہا جاتا ہے, دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ رابرٹ ہک کو فادر آف سائٹولوجی کہا جاتا ہے. تو رابرٹ ہک نے 1665 کے اندر اپنی بنائی گئی لائٹ مائکروسکوپ کے اندر سیل کو دیکھا. ایٹ دیٹ ٹائم اس کو اس کے اندر کچھ بھی نظر نہ آیا, صرف چیمبر لائک اسٹرکچر نظر آئے, خالی ڈبے کی طرح کی اور اس طرح کے اسٹرکچر سے نظر آئے. اور اس نے ان کو سیلولا کا نام دیا. لیٹن ورڈ میں سیلولا کہتے ہیں اسپیسز اور چیمبر کو. یہ ایٹیمالوجی ہو گئی. رابرٹ ہک نے جب سلائس آف کارک کو دیکھا, ایکچولی جب اس نے اس کو اپنی سلائس آف کارک کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھا 1665 میں, تو اسے اس طرح کے کچھ چیمبر نظر آئے, چیمبر خالی. تو اس نے ان کو سیلولا کا نام دیا جس کا مطلب اسپیسز اور چیمبر کے ہیں. اب ہم سیل کی شیپ کی طرف آتے ہیں کہ سیل کی شیپ کیسی ہے. سیل کی شیپ کیسی ہے, تو اگر ہم RBCs ڈفرینٹ سیل کی ڈفرینٹ شیپ ہوتی ہے. اگر ہم ریڈ بلڈ سیلز کی شیپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سی ہوتی ہے, یوں اس طرح کی سی شیپ ہوتی ہے RBCs کی. اور یہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اٹ ٹرانسپورٹ O2 آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کی شیپ اس طرح ہے. فنکشن کی بنا پر ہر سیل کی ڈفرینٹ, نیورونز کی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نرو سیل کو دیکھنا چاہیں
نرو سیل، تو نرو سیل کی شیپ اس طرح سی ہوتی ہے. یہ نرو سیل کی یہ شیپ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پولن گرین سیل کی اگر آپ شیپ دیکھیں تو وہ اس طرح کی ہوگی. پولن گرین اس کی شیپ اس طرح سی ہوگی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیل کی شیپ فنکشنز کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب سیل کے سائز کی طرف آتے ہیں. اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے سائز آف دا سیل کے کہ دنیا میں سب سے بڑا سیل کون سا ہے اور سب سے چھوٹا سیل کون سا ہے، اور پھر ہیومنز کے اندر سب سے لارجسٹ سیل اور سمالسٹ سیل کون سا ہے. تو سیل کا ایوریج جو سائز ہے وہ 1 سے لے کر 100 مائکرو میٹر تک ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں لارجسٹ سیل. دنیا میں سب سے بڑا سیل اوسٹرچ کھائک کا ہے. اوسٹرچ کھائک کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اوسٹرچ کھائک ایگ آف دا اوسٹرچ کا ایک جو ہے وہ سب سے لارجسٹ سیل ہے. اور سمالسٹ سیل کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سمالسٹ سیل مائکوپلازما ہے اور اس کا سائز 0.0001 ملی میٹر ہوتا ہے. بیکٹیریل سیل ہے یہ. 0.0001 جو ہے یہ مائکوپلازما سب سے چھوٹا سیل ہے. اس کا تقریباً سائز اتنا ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریل سیل ہے. یہ ایک بیکٹیریا کا سیل ہے. اب ہیومنز کی بات کریں اگر تو ان ہیومنز لارجسٹ سیل ہیومنز کے اندر فیمیل اووم، لارجسٹ سیل فیمیل اووم یعنی فیمیل ایگ ہوتا ہے اور اس کا سائز 0.1 ملی میٹر ہوتا ہے. 0.1 ملی میٹر. اور اسمالسٹ سیل جو باڈی میں ہے وومن کی وہ میل فارم ہے. اب ہم اور اس کی جو اگر آپ سائز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 10 ٹائمز جو ہے سمالر دین فیمیل اووم سے یہ 20 گنا چھوٹا ہے. اب لاسٹ بات ہے لانگسٹ سیل باڈی کا کون. ہم نے لارجسٹ سیل بھی پڑھا، سمالسٹ، اور ہیومن باڈی کے اندر سب سے زیادہ لانگسٹ سیل نیورونز سیل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. آج ہم نے سیل کی سائٹالوجی کو پڑھا، اس کی ایٹیمالوجی کو دیکھا، پھر اس کی ڈیفینیشن، پھر سائٹالوجی کے فادر آف سائٹالوجی. اس کے ساتھ ہی ایکسٹرا ہم نے فادر آف سائنس اینڈ فادر آف بایو کو دیکھا. پھر ہم نے سیل کو دیکھا، اس کی ایٹیمالوجی کو دیکھا، پھر ہم نے سیل کی شیپس کو دیکھا، سائز آف دا سیل کو دیکھا، لارجسٹ سیل، سمالسٹ سیل، پھر ہیومنز کے اندر لارجسٹ، سمالسٹ سیل اور لانگسٹ سیل کو دیکھا. اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.